چلیے فیض الادب کا آج ہم سبق نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ چلیے آپ اپنی کتاب میں دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں شروع میں کل جو ہم نے پڑھی تھی وہ اصطلاحات پڑھی تھی کہ مسند الیہ کیا ہوتا ہے، مسند کیا ہوتا ہے، جملہ کیا ہوتا ہے، مبتدا کیا ہوتا ہے، خبر کیا، اور رفع، نصب اور جر کی کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں، کل ہم نے وہ پڑھا تھا۔ چلیے آج ہم یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ کی تعریف دیکھیے آپ۔ جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ تعریف کر رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، جیسے زید عالم۔ جملہ اسمیہ یعنی پہلا جز اسم ہو، تو دیکھیے زید عالم میں زید پہلا جملہ اور عالم پہلا لفظ ہے اور عالم دوسرا لفظ ہے، تو پہلا لفظ کیا ہے؟ اسم ہے، اور عالم اسم ہے وہ بھی، لیکن وہ اسم فاعل یعنی اسم صفتی ہے، اور زید علم اسم ذاتی ہے، تو جس کا پہلا جز اسم ہوگا اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا آگے دیکھیے جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے علمہ زیدن، زید نے جان لیا، تو علمہ فعل پہلا آیا لفظ، اور زید جو اسم ہے وہ بعد میں آیا، جو پہلے آ جائے وہی جملہ بن جائے گا، اگر پہلے اسم آ جائے تو جملہ اسمیہ، اور پہلے اگر فعل آ جائے تو جملہ فعلیہ، بہت آسان ہے۔ چلیے یہ لکھ رہی ہدایت۔ اچھا ہدایت سے بچوں کو ہوشیار کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے پڑھیے، جملہ اسمیہ کے اندر جو لفظ مسند الیہ ہو اسے مبتدا، اور جو مسند ہو اسے خبر کہیں گے، ٹھیک؟ اور جملہ فعلیہ کے اندر مسند الیہ کو فاعل یا نائب فاعل اور مسند کو فعل کہیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ کوئی جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ ہوتا ہے، تو جملہ اسمیہ کے اندر جو پہلے لفظ آئے گا وہ مبتدا بنے گا، اور اس کی طرف کسی کی نسبت کی جائے گی تو وہ مسند الیہ بھی ہوگا، اور جو بعد میں جو آئے گا جس چیز کی نسبت کی جائے تو وہ مسند ہوگا اور وہ خبر بھی ہوئے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور جملہ فعلیہ کے اندر جو فاعل ہوگا وہ مسند الیہ ہوگا، اور اس کو فاعل یا نائب فاعل بنے گا، اور جو فعل ہوگا وہ مسند ہوگا کیونکہ اس کی نسبت کی جائے گی نا، ٹھیک؟ اسم بہرحال مسند الیہ بنے گا اور فعل مسند، اس میں سے دونوں بن جاتا ہے، لیکن یہاں پر سمجھنے کے لیے آپ اتنا ہی کافی ہے۔ چلیے نیچے دیکھیے، مندرجہ ذیل جملوں میں مسند الیہ اور مسند کو پہچان کر مبتدا، خبر، فعل، فاعل اور نائب فاعل بتاؤ۔ آپ نے پیچھے پڑھ لیا کہ مسند الیہ کس کو کہتے ہیں، مسند کس کو کہتے ہیں، مبتدا کس کو کہتے ہیں، خبر کس کو کہتے ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ کچھ جملے دیے، وہ بھی اردو میں دیے، عربی میں نہیں بلکہ اردو میں دیے، تو آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جو سبق پڑھا ہے اس کا پریکٹیکل کر کے آپ نے اس کو سمجھ بھی لیا ہے کہ نہیں لیا، تو یہاں آپ کو پتہ چلے گا، یہ آپ کو خود سے حل کرنا ہے، لیکن چلیے حل کرا دیتے ہیں۔ چلیے دیکھیے پہچاننا ہے، یہ لکھ رہا اللہ یکتا ہے، یعنی اللہ ایک ہے، تو بتائیے اللہ ایک میں مسند الیہ کیا ہے، مبتدا کون ہے، مسند کون ہے، خبر کون ہے، بتائیے۔ دیکھیے اللہ یکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جانب ایک ہونے کی نسبت کی گئی نا، تو جس کی طرف نسبت کی جائے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور مسند الیہ مبتدا بھی ہوتا ہے، ٹھیک؟ اور کس کی گئی؟ ایک ہونے کی، تو ایک ہونے کی نسبت کی گئی، تو جس کی جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوتا ہے اور خبر ہوتا ہے، تو اللہ اس میں جلالت مسند الیہ بھی ہے اور مبتدا بھی، اور یکتا جو ہے یہ مسند اور خبر ہے، ٹھیک؟ رسول مہربان ہیں، تو رسول کی طرف کس چیز کی نسبت کی گئی؟ مہربان ہونے کی نسبت کی گئی، تو رسول کیا یہ لفظ کیا ہوا؟ مسند الیہ ہوا اور مبتدا ہوا، اور مہربان ہیں یہ مسند ہوا اور خبر ہوا، ٹھیک؟ قرآن سچا ہے، تو سچے ہونے کی نسبت قرآن کی طرف کی گئی، تو قرآن کیا ہوا؟ مسند الیہ ہوا اور مبتدا ہوا، اور سچا ہونا یہ مسند ہوا اور خبر ہوا، ٹھیک؟ پڑھی گئی کتاب پڑھی گئی تو مجہول ہے، اس کے میں آپ نے پڑھا تھا نا تفسیر المصادر میں، مجہول جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، تو پڑھی گئی کتاب، اب یہ معلوم نہیں کس نے پڑھی ہے، تو اس میں فاعل نہیں آئے گا بلکہ نائب فاعل آئے گا، تو پڑھی گئی، تو یہ پڑھنا
کس کی طرف نسبت کی گئی؟ کتاب کی طرف. تو پڑھی گئی یہ مسند ہوا اور فعل مجہول ہے کیونکہ پڑھی گئی، اور کتاب جو ہے یہ مسند الیہ اور نائب فاعل. ٹھیک، کیونکہ جب ترکیب کریں گے نا تو اس طریقے سے ترکیب کرنی پڑے گی نا ہم کو. اچھا آگے دیکھیے، دیوار لمبی ہے تو دیوار کی طرف کس چیز کی نسبت کی گئی؟ لمبے ہونے کی. تو دیوار مسند الیہ ہوا اور مبتدا بھی ہوا، اور لمبا ہونا یہ مسند ہوا اور خبر ہوا. ٹھیک، سڑک پختہ ہے تو سڑک مسند الیہ ہے اور مبتدا، اور پختہ ہے تو یہ خبر دی جا رہی ہے نا، تو یہ خبر بھی ہے اور مسند بھی ہے. ٹھیک، آگے دیکھیے، پڑھا میں نے تو پڑھا میں نے، تو یہ پڑھنے کی نسبت کی گئی کس کی طرف؟ میں نے، متکلم کی طرف. تو پڑھا کیا ہوا ہے پھر؟ یہ مسند ہوا کیونکہ اس کی نسبت کی جا رہی ہے نا. تو پڑھا مسند ہوا، اور اس میں چونکہ معلوم ہے میں نے پڑھا تو یہ کیونکہ فعل معروف بنے گا اور جب ہم ترکیب کریں گے. اور میں نے جو یہ متکلم ہے میں، تو یہ مسند الیہ ہوا اور اس کا فاعل بن جائے گا. ٹھیک، یہ اردو کی گویا کہ ترکیب ہو رہی ہے. اسی طریقے سے آپ کو عربی میں ترکیب کرنی ہے. آگے دیکھیے، گھڑی قیمتی ہے تو قیمتی کیا چیز ہے؟ گھڑی. تو گھڑی کیا ہوئی؟ مسند الیہ اور مبتدا. اور قیمتی ہے تو کس چیز کی خبر دی جا رہی ہے؟ قیمتی ہونے کی. تو یہ قیمتی خبر بھی ہوئی اور مسند بھی ہوئی. ٹھیک، جا رہا ہے خالد. کون جا رہا ہے؟ خالد. تو خالد کیا ہوا؟ مسند الیہ اور فاعل. اور جا رہا ہے یہ کیا ہوا؟ مسند اور فعل معروف. ٹھیک، لکھا گیا خط. تو یہاں لکھا گیا، اب معلوم نہیں ہے تو گیا جس میں آئے گا وہ سمجھ لو مجہول ہوتا ہے. تو لکھا گیا یہ کیا ہوا؟ مسند ہوا اور فعل مجہول ہوا. اور خط مسند الیہ ہوا اور نائب فاعل ہوا. میں مدرسے میں حاضر ہوں. دیکھیے، میں معلوم ہے نا، فاعل معروف ہے میں، تو میں کیا ہوا؟ یہ مسند الیہ ہوا اور مبتدا. اور مدرسے میں حاضر کس چیز کی خبر دی جا رہی ہے؟ حاضر ہونے کی. تو متکلم کے حاضر ہونے کی خبر دی جا رہی ہے. تو حاضر ہوں تو یہ کیا ہوا؟ مسند اور خبر ہوا. ٹھیک، اب جب ہم عربی میں جس کی ترکیب کریں گے تو پوری ترکیب آئے گی. میں یہ مبتدا بن جائے گا، مدرسے میں حاضر ہوں یہ پورا خبر. لکھا بکر نے. تو لکھا کس نے لکھا؟ بکر نے. تو لکھنے کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ بکر کی. تو بکر کیا ہوا؟ مسند الیہ اور مبتدا. اور لکھا یہ کیا ہوا؟ مسند اور فعل معروف ہوا. ٹھیک، پانی گرم ہے. کیا چیز گرم ہے؟ پانی. تو پانی کیا ہوا پھر؟ مسند الیہ ہوا اور مبتدا بھی ہوا. اور کس چیز کی خبر دی جا رہی ہے؟ گرم ہونے کی. تو گرم کیا ہوا؟ خبر ہوا اور مسند ہوا. اچھا، لکھ رہا ہے زید قلم سے. تو کون لکھ رہا ہے؟ زید لکھ رہا ہے. زید کیا کر رہا ہے؟ لکھ رہا ہے. تو لکھنے کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ زید کی طرف. تو زید کیا ہوا؟ مسند الیہ اور فاعل ہے کیونکہ لکھ رہا ہے نا، لکھنے والا ہے. اور لکھنا کیا ہوا؟ یہ مسند اور فعل معروف ہوا. ٹھیک، اچھا، بکر مسجد میں موجود ہے. کون موجود ہے؟ بکر. تو بکر کیا ہوا؟ مسند الیہ ہوا اور مبتدا ہوا. اور موجود ہونا یہ مسند ہوا اور خبر ہوا. ٹھیک، زید کو پڑھایا احمد نے. اچھا، کس نے پڑھایا؟ زید نے. اور کس کو پڑھایا؟ پڑھانے کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ بکر کی طرف. ٹھیک، ہاں وہ احمد. زید کو پڑھایا احمد نے، بکر تھوڑی نہیں ہے، احمد ہے. تو احمد کیا ہوا پھر؟ مسند الیہ ہوا. ٹھیک، اور فاعل ہوا کیونکہ احمد نے پڑھایا نا. ٹھیک، اور پڑھانا کیا ہوا؟ یہ مسند ہوا اور فعل معروف ہوا. زید کو، تو پڑھانا یہ فعل اور احمد فاعل اور زید یہ مفعول بنے گا. ٹھیک، یہ اردو کی ترکیب ہو رہی ہے اور اسی طریقے سے ہم عربی میں ترکیب کریں گے. کل جائے گا بکر کانپور. اچھا، کون جائے گا؟ بکر جائے گا. تو جانے کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ بکر کی طرف. تو بکر کیا ہوا؟ مسند الیہ اور فاعل. اور جانا یہ کیا ہوا؟ مسند اور فعل معروف. ٹھیک، پرسوں جمعے کے دن میں ممبئی سے آیا. اچھا، آنے کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ میں، متکلم میں آیا. تو میں کیا ہوا؟ یہ مسند الیہ ہوا اور فاعل ہوا. اور آنا یہ مسند ہوا اور فعل معروف ہوا. ٹھیک، اور باقی جو ہے اس میں یہ مفعول وغیرہ ہیں. تو اس طریقے سے ہم یہ اردو کی ترکیب ہے. اسی طریقے سے ہم عربی میں پہچانیں گے کون مبتدا ہے، کون خبر ہے، کون مسند الیہ ہے، کون مسند ہے، اور کون کیا فاعل ہے، نائب فاعل ہے،
فعل معروف ہے، فعل مجہول ہے، اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم آگے جانتے رہیں گے، تو آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب۔